سبسکرائب کیجئے ہمارے ہیلتھ ریئلٹی چینل کو اور پریس کیجئے بیل آئیکن کو۔ بھائیوں بہنوں اور جو بھی آج کے اس پروگرام ہیلتھ ریئلٹی ڈاکٹر اعظم کے اس پروگرام میں جو آپ پہلے بھی بہت سی پروگرام دیکھ چکے ہیں مختلف آپشنز کے حوالے میں، مختلف بیماریوں کے حوالے سے، آج پھر بہت اصرار پہ بہت سے دوستوں نے جو ہے اصرار کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ استھیما جو ہے دمہ، یہ دمے کا مرض جو ہے، جو بعض اوقات اس کے بارے میں مشہور ہے کہ دمہ جو ہے وہ دم کے ساتھ ہے، تو یہ فارمولہ جو ہے میں اس کو غلط مانتا ہوں کہ دمہ دم کے ساتھ نہیں ہے۔ دمے کا علاج جو ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ موجود ہے اگر کوئی علاج کروانا چاہے تو۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں انہوں نے علاج کروائے ہیں، تھک بھی گئے ہوں گے، لیکن وہ اصل بات تک نہیں پہنچے۔ بار بار دہرانا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ بعض لوگوں کی چمگوئیں ہوتی ہیں کہ جی یہ یوٹیوب پہ فیک ویڈیوز بنتی ہیں، ان کو خود پتہ نہیں ہوتا، یہ ویسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بہت سی ایسی ویڈیو میں نے خود دیکھی ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے یوٹیوب سے نہ پیسے چاہیے، نہ مجھے کسی قسم کا آپ لوگوں سے لالچ ہے، صرف جو ہے ثواب اور اجر کی خاطر، اور جو میرے جتنے بھی غریب بہن بھائی ہیں ان کے لیے جو لاکھوں روپے خرچ کر کے آج تک وہ ٹھیک نہیں ہوئے، تو ان کے لیے ایسے ایسے نسخے تلاش کر کے ان کو بتاؤں کہ ثم الحمدللہ تاکہ وہ ان نسخوں کو، ان ادویات کو استعمال کر کے بہت جلد ٹھیک ہو جائیں، اور ایسا نہیں کہ 2 دن ٹھیک ہوں تیسرے دن پھر بیمار ہو جائیں، یعنی ایسا نسخہ کہ جو ہمیشہ کے لیے جس سے وہ ٹھیک ہو جائیں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ آج کا سلسلہ شروع کرتے ہیں دمہ۔ دمہ دیکھیں، دمے میں بہت سی اقسام آگے آ جاتی ہیں۔ اصل میں دمہ ہے کیا؟ دمہ دیکھیں، دمہ ایک الرجی کی ایک قسم ہے، اس کو آپ الرجی کی ایک قسم کہہ سکتے ہیں، یہ الرجی میں آتا ہے۔ تو دمہ جو ہے یہ ہر قسم کی اس میں آتا ہے، الرجی میں آتا ہے، لیکن جب الرجی حد سے بڑھ جائے تو پھر وہ دمے کی شکل اختیار کرتی ہے۔ ہر قسم کے قلبی عصبی دمہ اور سانس کی نالی میں سوزش، تشنج اور رکاوٹ کی بنا پر دم گھٹنے اور سینے پہ بوجھ پڑنا، اس کو دمہ کہتے ہیں۔ بعض اوقات زیادہ تر سوتے میں جب دورہ پڑتا ہے تو سانس بند ہو جاتی ہے، مریض جو ہے اٹھ کر آگے جھکنے کی کوشش کرتا ہے یا آگے ہو کر لیٹنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے کسی طرح آرام آ جائے، لیکن چونکہ جو ادویات ڈاکٹر نے مریض کو دی ہوتی ہیں، جیسے انہیلر، بہت سے وینٹولین پمپس دیے ہوئے ہوتے ہیں، یا اسی طرح بہت سے مختلف قسم کی میڈیسن دی ہوتی ہیں، تو وہ لینے سے کچھ دیر آرام رہتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ دوبارہ نہیں آئے گا، پھر دوبارہ دورہ آتا ہے اس کا، پھر ادویات کا استعمال ہوتا ہے، پھر آتا ہے، لیکن یعنی یہ سمجھیں کہ یہ سکون اس میں بہت کم ہوتا ہے، اس میں بہت، یہ ایک اس کو موذی مرض سمجھ لیں، یعنی اس کا دیکھیں یہ پھیلتا کس طرح ہے۔ یہ پھیلتا اس طرح ہے کہ یہ پھپھوندیاں جو ہیں، پھپھوندیاں آپ سمجھتے ہیں پودوں کے ساتھ، جو آج کل اس جو موسم چل رہا ہے ہمارا، اس موسم میں پودوں سے جو چیزیں اڑ کر ہوا میں سانس کی نالی کے ذریعے یا ناک کے سانس کے ذریعے جو جسم کے چھاتی کے اندر، لنگس کے اندر، پھیپھڑوں کے اندر جو چیزیں چلی جاتی ہیں، تو یہ اس دمے کا سبب بنتی ہیں۔ یعنی اس میں دیکھیں، اس میں بہت سی چیزیں ہیں، اس میں درختوں سے جو پھپھوندیاں وغیرہ اٹھتی ہیں، بہت سے درختوں کے بیج ایسے ہیں جن سے یہ مرض پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح کچھ پرندے جو ہیں ہوا میں اڑتے ہیں، تو یہ بھی نوٹ کیا گیا ہے کہ ان پرندوں کے جو ہوا میں اڑنے کی وجہ سے ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا سسٹم جو ہے منسلک ہے کہ وہ جسم کے اندر چلا جاتا ہے اور یہ الرجی اور دمے کا باعث بنتا ہے۔ بعض اوقات جو ہے ناقص کھانا کھانے کی وجہ سے بھی، بہت زیادہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنے سے، بہت زیادہ تھکاوٹ
کی وجہ سے بھی دمہ جو ہے فوراً لاحق ہو سکتا ہے، اس میں دیر پھر نہیں لگتی۔ تو اس لیے جو ہے اب ہوتا کیا ہے، اس میں مریض کا جب دمے کا دورہ پڑتا ہے تو سانس پھول جاتا ہے، سانس ٹکنے کا نام نہیں لیتا، اس کے ساتھ دل کی دھڑکن جو ہے، مریض کی دل کی دھڑکن وہ بے قاعدہ ہو جاتی ہے۔ بے قاعدہ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ دل کی دھڑکن کبھی تیز ہو جاتی ہے، کبھی آہستہ ہو جاتی ہے، کبھی اس میں ٹپس آتے ہیں، یعنی جیسے دل رک 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 کر چلتا ہے، بالکل واضح پتہ چلتا ہے۔ ایسے حالات میں ایسے مریض جو ہیں ان کے بلڈ پریشر کے بھی پرابلمز بن جاتے ہیں، اور خاص طور پہ ایسے مریض جو کافی عرصے سے پہلے سے دمہ کے مریض ہیں، ان کے اندر تو جراثیم اتنے زیادہ موجود ہوتے ہیں، یہ لنگز جو ہیں، جو پھیپھڑوں کی نالیاں ہیں ان کے اندر اور پھیپھڑوں کے اندر جو ہے اندر سے یہ کھا جاتے ہیں یہ جراثیم جو ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو پھر شدید قسم کے دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب شدید قسم کے دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے کیا ہوتا ہے، یہ مرض دیکھیں ابھی کرونا کا جیسے سلسلہ چلا تھا، تو اس میں سب سے پہلے زیادہ تر وہ لوگ افیکٹس ہوئے، ان لوگوں پہ یا زیادہ اثر ہوا ہے جو دمہ کے مریض تھے، یعنی دمہ کے آلریڈی وہ پہلے سے ان کی لنگز کمزور تھے، ان کے پھیپھڑے کمزور تھے، اوپر سے کرونا آ گیا تو کرونا نے فوراً ہی ان کی دیکھا کہ امیونٹی سسٹم ان کا بالکل فلاپ ہے، تو فوراً ہی انہوں نے اٹیک کیا۔ تو اس میں زیادہ تر دمہ کے جو مریض تھے، استھما کے جو مریض تھے، اب آپ آج بھی نوٹ کر کے یا میڈیا پہ دیکھ لیں کہ جو دمہ کے مریض تھے کرونا وائرس کا، ان پہ زیادہ اثر ہوا ہے اور زیادہ اموات ہوئی ہیں۔ زیادہ اموات جو ہوئی ہیں وہ یعنی استھما یا دمہ کے جو پیشنٹ تھے، جو پرانے مریض تھے، جو یعنی جن میں قوت مدافعت کم تھی اور دیڑ عمر تھے، زیادہ عمر کے لوگ تھے، تو ان پر اس چیز کا اثر ہوا۔ اب جو ہے یہ تو ہو گیا دمہ، یعنی یہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ یہ کیسے ہوتا ہے، جس طرح ہوتا ہے۔ اس میں شدید کھانسی بھی ہو سکتی ہے، پھر بلغم جو ہے اس میں نہیں اٹھتا۔ جب کھانستے 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 بلغم نہیں اٹھتا تو وہ جو سانس کی نالیاں ہوتی ہیں ان میں بلغم آ جاتا ہے، وہ بھر جاتی ہیں بلغم سے۔ اب سانس کہاں سے لیا جائے؟ اب اگر سانس منہ یا ناک کے ذریعے سے لیتے ہیں تو نیچے لنگز میں جا کے آگے وہ جو ریشہ آگے راستے میں آ جاتا ہے، تو اس سے مزید سانس بند ہو جاتی ہے، تو ریشہ نہیں اٹھتا۔ یہ ریشہ جو ہے نہیں اٹھتا تو پھر اس سے مزید جو ہے اور تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ تو اسباب ہو گئے کہ کس وجہ سے دمہ ہوتا ہے اور دمے کی تکلیف کیا ہوتی ہیں، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، بالکل کلیئر ہو گیا۔ اب اس کے لیے ایسی کون سی دوائی ہے؟ بہت سے مریض جو ہیں ابھی اس بات میں دیکھیں، ایک میں آپ سے واضح درخواست کرتا ہوں، جو لوگ بھی میری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ ویڈیو کو بالکل اینڈ تک دیکھیں، چاہے ویڈیو 10 منٹ کی ہو یا آدھے گھنٹے کی ہو۔ میں آپ لوگوں کے لیے ٹائم نکالتا ہوں، میں اللہ کو حاضر ناظر جو ہے دیکھ کر کہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے لیے ٹائم نکالتا ہوں، آپ لوگوں میں دلچسپی لیتا ہوں۔ مجھے اس طرح کے ویوز، لائکس یا سبسکرائبر نہیں چاہیے بھائی، مجھے بالکل اس طرح کے نہیں چاہیے، مجھے اس طرح کے لائک سبسکرائبر چاہیے، ویوز ضرور چاہیے، وہ اس قسم کے کہ جو مجھے میں دیکھوں کہ میرے اس چینل کی وجہ سے، ویڈیوز کی وجہ سے جو میں انشاءاللہ جو مجھے معلومات ہے میں آپ لوگوں تک شیئر کرتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں، تو اس سے جو ہے بہت زیادہ اضافہ ہو، لوگ زیادہ سے زیادہ پسند کریں اس چینلز کو، سبسکرائب کریں، ویوز بہت زیادہ سے زیادہ جو ہے لاکھوں ویوز آئیں، تو پھر میں کہتا ہوں کہ میری محنت جو ہے وہ اپنی جیسے کہتے ہیں نا محنت جو ہے پلے پڑی ہے، تو وہ پھر محنت پلے پڑتی ہے کہ جی میں اتنا کوشش کرتا ہوں، تو آپ لوگ بھی جو ہے میرے ساتھ کوپریٹ کریں اپنے مزید بھائیوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی دمے کا مریض ہے یا آپ کے دوستوں میں، احباب میں ہے، تو آپ اس کو بھی بتا سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے علاج میں آپ کو 2 دعائیں صرف بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ دمہ 20 سال کا ہو، دمہ 15 سال کا ہو، دمہ 25 سال کا ہو، یا دمہ کا 30 سال گزر گئے ہوں، جو مریض یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا کی کوئی جگہ نہیں چھوڑی، ہم نہیں ٹھیک ہو رہے، نہ ہی ہمارا ٹھیک ہونے کا کوئی چانس ہے، تو میں کہتا ہوں اللہ پاک بہت بڑا ہے، وہ جو ہے ٹھیک کرنا چاہے تو وہ کوئی اسباب جو ہے، یا اللہ یا مسبب الاسباب، اللہ پاک کوئی سبب جو ہے وہ پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اب آپ اپنے پاس ادویات جو میں بتاتا ہوں وہ پین اور کاغذ لے لیں اور آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ ایک تو اتنی لمبی میں بتاتا نہیں ہوں کہ آپ کو یاد نہیں رہے گی، اور میں جب آپ کو بتاتا ہوں تو پھر جو ہے یہ مختصر سے بتاتا ہوں۔ آج کی پہلی جو میڈیسن ہے وہ آپ اپنے پاس لکھیں سانٹا ہربا، یعنی سانٹا ہربا،
یہ 30 ml کا ڈراپس ہے سانٹا ہربا. یہ آپ نے 30 قطرے صبح جو ہے آپ نے ناشتے سے پہلے لینے ہیں. 30 قطرے آپ نے دوپہر کو ناشتے سے پہلے لینے ہیں. 30 قطرے آپ نے رات کو سوتے وقت لینے ہیں. یعنی شام کو جو ہے خالی پیٹ نہیں، شام کو بالکل اینڈ سوتے وقت آپ نے لینے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو دورہ پڑتا ہے تو آپ اس وقت بھی لے سکتے ہیں. آپ 4 ٹائم بھی اس کو لے سکتے ہیں. یعنی نو سائیڈ ایفیکٹ. وہی بات آ جاتی ہے نا کہ آپ جو ہے ایلوپیتھک کی کوئی میڈیسن بھی استعمال کرتے ہیں تو اس میں سائیڈ ایفیکٹ، تو یہاں پہ سائیڈ ایفیکٹ سے یہ چیزیں مبارہ ہیں. اب اس کے ساتھ جو ہے جو بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ایلوپیتھک کی اگر کوئی جلد اثر کرنے والی دعا ہے تو وہ پھر ہے R76 R76. ایک سانٹا ہربا وہی میں جو آپ کو بتایا کرتا ہوں لیننگ فرانس کی ہے. سانٹا ہربا 30 ml کا ڈراپس ہے. ایک تو یہ ہو گئی، اور دوسرا جو ہے R76 R76 ڈاکٹر ریگوگ مشہور ہے جرمنی کا. ڈاکٹر ریگوگ کے نام سے جو ہے ان کے R نمبر آتے ہیں. تو R76 جو ہے R76 R76 آپ لے لیں. یہ بھی تھوڑا سا وقفہ کر کے، جیسے آپ نے پہلے سانٹا ہربا لے لیا، اس کے 1 گھنٹے بعد جو ہے آپ نے جو ہے R76 R76 تھوڑے سے پانی میں، یعنی 2 چمچ یا 3 چمچ پانی کے ہوں، اس میں آپ نے 20 قطرے ملانے ہیں. 20 قطرے ملا کر آپ نے جو ہے اس کو ڈائلوٹ کر کے اس کو مکس کر کے تو آپ نے پی لینا ہے. تو آپ یقین مانیں یہ R76 جو ہے اس کا تو یہ جیسے ہی آپ نے لیا آپ کا وہ دمہ کا سسٹم وہ گیا، اور آپ پامپس وغیرہ سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ تعالی، اور جو ہے باقی آپ کی میڈیسن سے بھی جان چھوٹ جائے گی. اب جو میں آپ کو پرہیز بتانے لگا ہوں اس میں خدا را پرہیز بہت ضروری ہے. چکناہٹ سے آپ لوگوں نے پرہیز کرنی ہے. بالکل آپ نے چکناہٹ کے نزدیک بھی نہیں جانا ہے، نمبر 1. نمبر 2، آپ نے ریفریجریٹر کا کم سے کم استعمال کرنا ہے، ایوائڈ کرنا ہے. فریج سے جو ٹھنڈا پانی، فریج کا جو کھانا ہے یہ آپ نے بالکل نہیں استعمال کرنا. آپ نے گرم چیزیں استعمال کرنی ہے. آپ نے ٹھنڈی چیزوں سے خود کو بچانا ہے. اور ایک اور بات، رات کو سوتے وقت جو ہے آپ نے قہوہ، جو جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ عام قہوہ چائے جو ہوتی ہے اس میں الائچی ڈال دیں، اس میں 1 چٹکی سونف ڈال دیں، اور رات کو سوتے وقت 1 کپ قہوے کا جو ہے آپ روزانہ پیا کریں. بلکہ 2 کپ پی سکتے ہیں سونے سے کچھ دیر پہلے. کھانے کے بعد جو ہے آپ 1-2 کپ اپنی عادت بنا لیں. تو انشاءاللہ مجھے اپنے اللہ پہ یقین ہے کہ آپ کی جان جو ہے دمہ سے چھوٹ جائے گی، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو ان کے علاوہ کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑے گی. بعض دوست کہتے ہیں جی یہ کہاں سے ملے گی؟ تو یہ آپ کو اچھے ہومیوپیتھک میڈیکل سٹور سے ملے گی. اور بھائیو دوسری بات یہ کہ اس کو آپ نے جیسے میں نے آپ کو بتایا پرہیز کرنا ہے. پرہیز کر کے آپ نے اس دوائی کو استعمال کرنا ہے. پرانے مریض جو ہیں وہ 3 مہینے تک، نئے جو ہیں وہ 1 مہینے تک. تو 3 مہینے تک آپ نے استعمال کر کے، بلکہ بعض اس طرح کریں 1 ہفتے تک استعمال کرنے کے بعد مجھے کامنٹس کریں کہ آپ کو کیا فرق محسوس ہوتا ہے، کہ جو میں کہتا ہوں آیا اس میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ ہے انشاءاللہ. تو اسی کے ساتھ چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے تو مجھے آج ہیلتھ ریالٹی ڈاکٹر اعظم کی جو چینل ہیلتھ ریالٹی اس میں اجازت دیجیے. دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اس وقت تک اللہ حافظ.